نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 19۔ اپنی نمازوں پر محنت کرنے کے لیے اور نماز کو خوبصورت بنانے کے لیے نماز کا ترجمہ یاد کر رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو کہ رب ہے سارے جہان کا۔ الرحمن، وہ بہت بڑا مہربان ہے، اور رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز کی سنتیں، نہ زیادہ جلدی پڑھنا، نہ زیادہ ٹھہر کر، بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ قرأت کی جو سنتیں ہیں وہ مکمل ہوئیں، اب رکوع کی سنتیں شروع ہوتی ہیں۔ رکوع کی تکبیر کہنا، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے، یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، یعنی کسی آدمی کی صرف اس وجہ سے عزت کرنا کہ یہ آدمی عمر میں مجھ سے بڑا ہے، تو اس آدمی کی عزت نہ کرنا، اس کی بے احترامی کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، گناہگار شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے گناہوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ مثلا سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہ پر، اور لعنت فرمائی ہے چور پر، اور تصویر بنانے والے پر، اور قوم لوط کا عمل کرنے والے پر، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہنے والے پر۔ گناہگار شخص فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے ان ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں، بس جس نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی، وہ اس دولت کا کہاں مستحق رہا۔ طرح طرح کی خرابیاں اور فساد زمین میں پیدا ہوتا ہے، پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ روز بروز جو بے برکتی بڑھتی جاتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے، ہمارے گناہوں کا پھل ہے، ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، دینداری سے حکومت اور سلطنت باقی رہتی ہے۔ بعض مالی عبادات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھتا ہے، اور بری حالت پر موت نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ دعا سے بلا ٹلتی ہے، اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں ہٹاتی قضا کو، یعنی اللہ کے فیصلے کو، کوئی چیز نہیں ٹالتی مگر دعا، اور نہیں بڑھاتی عمر کو مگر نیکی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔